علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام انما بعثت معلما۔ محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ رب العالمین نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب، سب سے برگزیدہ اور انبیاء کرام میں سب سے اعلیٰ عرفہ اور مقام پانے والے صلی اللہ علیہ وسلم، جو دنیا میں آئے سب سے آخر میں، لیکن اس کمال تک پہنچے کہ اپنے باپ بلکہ تمام کے باپ ابو البشر آدم علیہ السلام سے بھی اونچا مقام آپ نے حاصل کیا اللہ کے پاس۔ یہ کمال اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کمال حاصل کیا۔ آپ کی محنتیں، آپ کی کوششیں، آپ کی قربانیاں، امت کے حق میں رونا، اللہ اکبر، جس کی گواہی رب ذوالجلال نے دی۔ ایسی قربانیاں بے مثال زندگی کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کاروبار کرنا، گھر والوں کے ساتھ سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، دوست و احباب کے ساتھ، حتیٰ کہ غلاموں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی بہترین سلوک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک پاکیزہ زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے داغ زندگی اور بہترین زندگی، ایسی زندگی جس کی گواہی ان دشمنوں نے بھی دی جنہوں نے اللہ کے نبی کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کیا، انہوں نے بھی گواہی دی آپ کی سیرت کی، آپ کی پاکیزگی کی، اور قیامت تک، آج نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے لوگ دشمنوں کی زبان پر بھی پیارے نبی کی تعریف کی۔ کیوں نہ ہو، جس کو اللہ تعالیٰ چن لے، جس کو اللہ تعالیٰ سلیکٹ کر لے اپنی رسالت کے لیے، نبوت کے لیے، اپنے خاص بندوں میں، رفیق اعلیٰ میں جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا، اس کی تعریف کیوں نہ ہو دنیا میں۔ اور رفعنا لک ذکرک، اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا؟ حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑا شہادت کے لیے، لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ، یہ جو شہادتیں ہیں، شہادتیں کا جس کا اقرار کیے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھی دیا، اور کل قیامت کے دن مقام محمود پر اللہ تعالیٰ آپ کو بلند کروائے گا۔ اللہ کے عرش کے سائے میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مقام میں اونچی جگہ چڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں۔ کیا اللہ رب العالمین فرمائے گا ارفع رأسک وسل تؤتی واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، مانگیے جو مانگنا ہے دیا جائے، سفارش کیجیے جس کی چاہیں آپ کی سفارش قبول کی جائے۔ لیکن کافروں کی، مشرکوں کی، یہ آج کی جو بدعتی ہیں، بدعتی کافر ہیں،
جو عشق کے نام پر محبت میں نہیں، عشق گندی محبت، عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ اس کے رسول کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جو لوگ گندی محبت کرتے ہیں، جھوٹی محبت، ان کے لیے عشق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لفظ غلط، ان کے دل بھی گندے، یہ زبانیں بھی گندی۔ اور آج دیکھیے وفات رسول پر نعوذ باللہ تمام کا اتفاق، تمام سیرت نگاروں کا، تمام مفسرین کا، تمام محدثین کا، تمام فقہاء کا، وقت کے تمام بڑے بڑے، حتیٰ کہ ابلیس کو بھی معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول ہوئی۔ اب کوئی بچائی نہیں، ان کے سب کے سردار رئیس جہنم کو بھی معلوم ہے اللہ کے نبی پیر کے دن چاش کے وقت 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خبر سے انصری سے پرواز کر گئی۔ ابلیس کو بھی پتا کہ آج کے غداروں کو نہیں معلوم کہ خوشی کیسے منانا بھی نہیں معلوم، کس دن منانا بھی نہیں معلوم، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ غدار مکہ مدینہ بھی پہنچ گئے، وہاں جا کر مٹھائی تقسیم کر دی، نعوذ باللہ۔ اللہ ہلاک کریں لوگ، کئی بڑے کردار تک اللہ ان کو پہنچا، اتنی جرأت، اتنی بغاوت ہو گئی۔ صرف یہاں نہیں بلکہ حرمین شریفین اللہ کے نبی کی قبر کے پاس پہنچ کر بھی گندی گندی حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہتے ہیں، اللہ کے نبی کو نور کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھ لیا ان لوگوں نے، اللہ کے حقوق چھین کر اللہ کے نبی کو دیتے ہیں۔ اٹھا کے دیکھیں ان کی کتابیں، وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مستوی ہو کر، نعوذ باللہ، مستوی ہو کر، یہ گندا عقیدہ کب یہ آسمان پڑ جائے گا، یہ زمین کب ان کو نیچے دھسا دے گی پتہ نہیں۔ اتنی بری حرکت، نمازوں کا کوئی خیال نہیں، اور یہ عقیدہ کہ اللہ کے نبی ان کی مجلسوں میں آتے ہیں، اللہ کے نبی کی نور آیا بلکہ نعوذ باللہ، شیطان آتا ہے، ابلیس کو اللہ کے نبی کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کے خوابوں میں شیطان آتا ہے، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، چھوٹے خواب۔ اللہ کے نبی کو دیکھنے والا اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھنے والا اس کی شکل و صورت، اس کا لباس، اس کا کلچر، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کے اخلاق سدھر جاتے ہیں۔ یہ لوگ کون، کس نبی کو ماننے والے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو بے داغ تھی، آج اللہ کے نبی کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر دھوکہ دیتے ہیں کہ کسی اور کو نہیں، اللہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے، اپنے آپ کو، اپنی قوم، اپنے سماج کو دھوکے دے رہے۔ کیا کہنے ہو رہا نبی کی محبت کے نام پر؟ یہ محبت، اس محبت کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یہ آیت آل عمران کی، سورہ آل عمران کی آیت امتحان اس کو کہا جاتا ہے۔ مفسرین نے کہا یہ آیت الامتحان ہے، اس آیت میں اللہ نے پورے قیامت تک آنے والوں کا امتحان لیا تھا۔ قل، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری پیروی کرو۔ اللہ کے نبی کی پیروی صرف کس میں؟ صرف کھانے میں، میٹھا کھانے میں، صرف سونے میں پیروی، عائش کرنے میں؟ اللہ کے نبی نے ہماری طرح عائش نہیں کیا، صرف بینک بیلنس بنانے میں، بڑے بڑے گھر بنا کے آرام سے سونے میں۔ جس وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آتا ہے، مصیبت یہاں تک کھڑی، موت یہاں تک آئی ہے، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اڑانے کے لیے، یہ محبت کے دعوے ہیں ہمارے۔ شکل و صورت کس کی بنائی ہوئی؟ کلچر ہمارا کیا ہے؟ تہذیب کیا ہے؟ اخلاق کی کوئی دھجیاں اڑا دی ہم لوگوں نے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جناب ہم کو نکال رہے ہیں، کوئی اور نہیں، دشمن تو دشمن ہے۔ اس زبان سے ہم کہتے ہیں کہ نبی کی امتی، دل گوارا نہیں کرتے، ہمارے دل کو ملامت کرتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہمیں بولتے ہوئے شرم آتی ہے، پتہ نہیں ان کو کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ یہ کون سی محبت ہے؟ کوئی ماں باپ بولے کہ میں بڑی محبت کرتا ہوں اور ان کے حکم کو نہ مانے، کون سی محبت ہے؟ ماں باپ بولے کہ بڑی محبت ہے مجھے ماں باپ سے، میں اتنا فرما بردار ہوں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت
کر، یہ کوئی محبت کی نشانی ہے؟ بیوی کہے شوہر سے بڑی محبت ہے اور کوئی حکم مانتی نہیں، نہ شریعت کی مانتی ہے نہ شوہر کی اطاعت، یہ کیسی محبت ہے؟ ایسے دسیوں میں 100,000 مثالیں ہم دے سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو میرے نبی کی سچی پیروی کر کے بتاؤ، میرے نبی نے بچپن سے موت تک جو زندگی گزاری وہ زندگی گزار کے بتاؤ، تب تمہیں ڈائریکٹ جنت میں ڈالوں گا، قبر کے عذاب سے بچاؤں گا، دنیا میں بھی ذلیل ہونے سے بچاؤں۔ آج پورے مسلمان ذلیل، آج کی تاریخ میں وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں عزت والا ہوں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے کہا سورہ منافقون میں عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے، مومنوں کے لیے۔ عزت کس کو ملی دنیا میں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو ملی عزت۔ ہماری عزت ہم خود نہیں کرتے، عزت ہمیں خود اپنا احترام نہیں معلوم، ہم ان کو ستاتے ہیں ان کو ستاتے ہیں۔ جو اپنا احترام نہیں جانتا وہ کسی کا احترام نہیں جانتا، جو اللہ کو نہیں پہچانا وہ کسی کو نہیں پہچان سکتا، جو اللہ کے حقوق ادا نہیں کیا وہ کسی کا حق ادا نہیں کر سکتا، جو اللہ کا نہیں ہو سکا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو موٹی موٹی باتیں جو اللہ نے سمجھائی، اتنی موٹی موٹی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، کیسے مسلمان ہیں تو افسوس ہم ہی کر رہے ہیں غلطیاں۔ ہمارے لوگوں کا آج ہمارے مساجد محفوظ نہیں، ہمارے مدارس محفوظ نہیں، ہمارے قبرستان تک محفوظ نہیں، کب بات کریں گے ہم دوسروں کی؟ یہ صرف ان کا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب۔ اس قبر سے پہلے، آخرت سے پہلے اتنا اختیار نہیں دیا اللہ نے کسی کو، ابلیس کو بھی اختیار نہیں دیا اللہ نے اتنا کہ اتنا ستائے کسی کو، یہ اللہ کا عذاب ہے، عذاب۔ اچھے لوگ جو جن ہیں 10% ہوں گے یا 15% ہوں گے اچھے، ان کے لیے آزمائش، ان کے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، جو توبہ کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اپنی اصلاح کر رہے ہیں، جس کا بھی کھایا ہے دھوکہ دیا ہے وہ واپس کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں۔ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خالی نیوز پہ دیکھ رہے ہیں کتنے ہوئے، کتنے اسکیم کیے گئے، اور وہ میٹنگ کیا کر رہے ہیں، یہ میٹنگ کیا کر رہے ہیں، چھوٹی تسلی دے رہے ہیں اپنے آپ۔ ایسی سیرت کا یہ پیغام ہے، اللہ کے نبی نے ایسے کیا تھا کہ ابو جہل کیا کر رہا، ابو سفیان کیا کر رہے ہیں، یہ فلاں کیا کر رہے ہیں، اب آگے کیا کریں گے؟ نہیں، اٹھ کر اللہ کو بنایا پیارے نبی، راتوں میں اٹھ کر رویا اللہ کے سامنے، گڑ گڑایا اللہ نے، معافی مانگی، ہمیں کوئی غلطی نہیں کی تھی اللہ نے۔ صحابہ نے تیاری کی تھی اپنی جان کی بچانے کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے خاطر، اپنے دین کو بچانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی انہوں نے، وہ پلاننگ کی تھی۔ آج ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں، کس نبی کی امتی ہم لوگ؟ وہ تو وہ ہے، ہم کیا کر رہے ہیں بتائیے؟ ہمارے پاس کیا پلان ہے آج؟ وہ بیٹھنے کے لیے تیاری نہیں، نہ گھر میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، نہ مسجد میں علماء کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہماری کوئی پارلیمنٹ ہے۔ مکے میں جہاں کافروں کی پارلیمنٹ تھی، دار الندوہ، اللہ کے نبی نے دار ارقم مقرر کیا تھا۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ مسجد ہے تو مسجد چلانے والے کون ہیں؟ مدرسہ ہے تو مدرسہ چلانے والے کون ہیں؟ یتیم خانے بنا بنا اوقاف تک کی زمین لوٹ کے کھا رہے ہیں، قبرستان کی زمین بھی بس نہیں ہوئی۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو کیا جواب؟ حکومت کو جواب نہیں دے سکے، کافروں کو جواب نہیں دے سکے، حالانکہ کافروں کے پاس ہماری کنڈلی نہیں، ہمارے باپ دادا کی پوری تاریخ ان کے پاس۔ کون کون کیا کیے ہیں؟ مدارس کے لیے تو اجازت ہی نہیں ہے، قانون میں جا کے دیکھیے، مساجد کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے کسی کو مسجد بنانے کی قانون میں۔ کس دیش میں ہم رہتے ہیں، کیا ہم پڑھتے ہیں، کیا ہم سن رہے ہیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ بڑے بڑے کام ہیں ہمارے، جو دعویٰ کرنے میں بڑا ہوں، میں صدر ہوں، میں سیکریٹری ہوں، جمعیت جماعت کے ہوں، کوئی بھی ہو، خاندان قبیلے کے، کہاں ہیں بڑے؟ کون ہے ہمارے لیے آئیڈیل؟ آئیے سامنے آئیے، کون ہے آئیڈیل ہمارے لیے جو دعویٰ کرے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، قرآن حدیث پہ چلنے والا ہوں، عمل کر کے بتانے والا ہوں؟ کوئی آئی آئیڈیل ہے ہمارے پاس؟
اگر کوئی کہے گا دعویٰ کرے گا اور جھوٹا ہے جھوٹا. صحابہ ڈرتے تھے، ابو بکر صدیق ڈرتے تھے کہیں اللہ کے پاس پکڑا نہ جاؤ. ابو بکر عمر ام ایمن کے گھر آئے، اللہ کے نبی کے وفات کے بعد رونے لگے زاروں خطاب. سبق پوچھا گیا تو کہا وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ابو بکر عمر جیسے لوگ کانپتے تھے. آج نہ ہمارا ایمان صحیح ہے، نہ عبادتیں صحیح ہیں، نہ حقوق و معاملات صحیح ہیں، نہ اخلاق ہے ہمارے. اپنوں کے ساتھ سلوک صحیح نہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک صحیح نہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہمارا سلوک صحیح نہیں. پیارے نبی نے کہا خیرکم لأہلی، تو میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو. آج ہمارے ماں باپ ہی شکایت کر رہے ہیں، ہماری بیوی بچے ہی شکایت کریں. خود آئینہ دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا ہماری شکل و صورت کیا ہے، ہمارا لباس کیا ہے، کلچر کیا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیا ہے. ہم خود آئیڈیل نہیں بن سکے اپنے لیے، تب ہم دوسروں کے لیے بنیں گے؟ بتائیے. شرم کی بات ہے، شرم اتنی ذلیل. دیکھیے اسلام کبھی نہ جھکا ہے نہ اسلام جھکنے والا ہے. اسلام اللہ کا دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام کو کوئی ناکام یا شکست کوئی دے نہیں سکتا آج تک، نہ قیامت تک کوئی دے گا. اور حقیقی جو مسلمان ہیں وہ کبھی بدنام نہیں ہوں گے، چاہے پوری دنیا مل کے بدنام کرے، اللہ ان کو بدنام ہونے نہیں دے. وہ ثابت کر کے رہیں گے اسلام کیا ہے. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من قتلهم حتی یأتی امر اللہ. پیارے نبی کی زبانی اللہ نے گارنٹی دی ہے، ایک جماعت حق پر برابر قیامت تک قائم رہے، کوئی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ان کا بال بھی نہیں اٹھا سکتا. اللہ کے نبی نے اتنی گارنٹی دی، ان کا ایک بال بھی نہیں نکال سکتا یہاں تک کہ قیامت آ جائے. صحابہ کا بگاڑنے کی کوشش کی، کیا بگاڑ لیا ابلیس؟ کچھ بھی نہیں بگاڑا. تابعین کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، تابعین کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوا. ائمہ اربعہ کچھ پریشانی آئی لیکن ایسے ثابت قدم رہے. اللہ اکبر. ابلیس بھی ڈر گیا، ابلیس نے بھی ہتھیار ڈال دی. اس امت کی جو حفاظت کی پیارے نبی کے بعد دو ایسے شخصیتیں تھیں. ایک تو ابو بکر صدیق کی، صرف 28 سال کے اور کارنامہ 200 سال کا کارنامہ جاتے، 200 سال کا کارنامہ. ابو بکر صدیق اکیلے انسان، کیسے؟ صرف سنتوں پر عمل کر کے، پیارے نبی کی باتوں پر عمل کر کے. کچھ بھی ہو جائے، لشکر اسامہ کو بھیجا اس ایسے حالت میں، مرتدین کے خلاف، مانعین زکات کے خلاف، اللہ اکبر، مسلمہ قذاب کے خلاف ایسے ایکشن لیے. اللہ اکبر. مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس لیے صرف کوشش کرنا ہے، نیت کرنا ہے. ہم ڈرے ہوئے کیا ڈرائیں گے دوسروں کا خوف ہمارے اندر چھا گیا ہے. یہ بزدلی کی نشانی ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی. ہم کچھ نہیں کر سکتے ایسی حالت. اس لیے تو دشمن آگے بڑھ رہا ہے اور ہر طرح بھی آ رہا ہے. سوچنے اور کرنے کا موقع. اور دوسری شخصیت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. خلق قرآن کا جو عظیم مسئلہ، اس وقت اگر احمد بن حنبل بھی ہٹ جاتے تو پوری قوم کافر ہو جاتی، زبردستی ان سے کفر کرایا جاتا. یہ دو بڑی عظیم شخصیتیں اللہ نے قیامت تک آنے والوں کی حفاظت کی، سچے مسلمان. آج بھی ضرورت ہے ابو بکر صدیق جیسا جذبہ رکھنے کی، ضرورت ہے امام احمد بن حنبل جیسا ایمان رکھنے والوں. کہاں ہے ایسے آئیڈیل؟ بتائیے. اور ہے ہمارے سامنے. افسوس ہوتا ہے، تعجب بھی ہوتا ہے. بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑی بڑی کرسیاں سنبھالے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں سو رہے ہیں، کس فکر میں ہیں. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اگر آج مر گئے کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اللہ کو سب معلوم ہے ہم نے کیا کیا، ہم کیا کر رہے ہیں، آگے بھی کیا کریں گے، قیامت تک سب معلوم ہے. اللہ عرش پر مستوی ہے، سب دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پورا ریکارڈ لوہے محفوظ میں پورا پہلے سے ریکارڈ بھیجنے سے پہلے فرشتے پھر لکھ رہے ہیں دلیل. یہاں بھی اللہ
ذریعہ ہے سب کا، جو قیامت کے دن اللہ نکالے. نخرج یوم القیامہ یلقاہ منصورا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. واضح الفاظ میں اللہ نے کہتے ہیں. ہم نے کیا سمجھ لیا؟ دیکھیں ہمارے اندر وہ کوتاہی ہے، ہم دوسروں پہ انگلی اٹھا رہے ہیں. غلط بات. اصلاح کریں میں اور آپ. ہاں جن کی اصلاح کر سکتے ہیں کریں، کوشش کریں. جان قربان اللہ کے لیے کریں. جان کس کے لیے؟ یہ جان دی ہوئی اسی کی، رب ذوالجلال کی ہے. ہم کہاں اپنی زندگی کو کھپا رہے ہیں دنیا کے لیے، مادہ پرستی کے لیے، یا ان کے سامنے جھکنے کے لیے. نعوذ باللہ. کیا کریں نوجوان ہمارے؟ نوجوان قوم ہی انقلاب لا سکتی ہے، تبدیلی لا سکتی ہے. کہاں ہے ہمارے نوجوان؟ کسی کی محبت میں جان گنوا ہے، چھوٹی محبت میں، یہ دنیا کی محبت میں، یا تیز رفتار سواری چلانے کے لیے. یہ نشہ چڑھا ہوا ہے، پینے کا، کھانے کا نشہ، یا چلانے کا نشہ، یا چھوٹی محبت کے نشے. کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیسا جنون سوار ہوا ہے نوجوانوں کو. ہمارے بزرگوں کو کیا ہوا؟ اتنا تجربہ رکھتے ہیں، وہ تجربہ شیئر کرنے کے لیے تیار ہے. اتنی بخیل نہ مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. بڑھاپے میں اللہ کے نبی نے کہا 2 خواہشیں بڑی ہوتی ہیں، ایک تو زیادہ جینے کی حرص اور مال کی حرص. بوڑھے ہو گئے ہیں، قبر میں جانے والے ہیں، موت آنے والی ہے، ابھی حرص ہے کہ ابھی جینا ہے، ابھی پیسہ پیسہ پیسہ. یہ کیسا نشہ ہمارے بزرگوں کو چڑھا ہوا. نوجوان تو سمجھ میں آتی ہے ابھی جوانی ہے، جوانی کو دیوانی سمجھ کے وہ لوگ گزار لیتے ہیں. جو جوانی سے ختم ہو گئی، اب قریب ہے موت کے جانا ہے، کوئی نہیں بچنے والا موت سے. پھر جو جوان اور بوڑھے ہی غلطی کریں گے تو بچے کہاں جائیں گے بتائیے؟ عورتیں تو عورتیں ہیں، آنکھوں سے آنکھ اللہ نے کہا. اب کون بچے ہو جائیں گے؟ لَيُحْلِهَ قَوْمٌ وَاللَّهُ أَمْرَهُمْ امْرَأَةً. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کہا، وہ گھر، وہ سوسائٹی، وہ سماج، وہ ملک کبھی کامیاب نہیں ہوگا جس نے اپنی ذمہ داری پوری عورت کو دے دی. عورت ہی کامیاب نہیں. اللہ مستعان، اللہ مستعان. واضح کر کے اللہ نے قرآن حدیث میں پورے قیامت تک ہونے والے واقعات اللہ نے ذکر کر. سیرت میں عظیم پیغام، پیچھن اہم پیغامات دینا میں نے چاہا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو صحیح معنوں میں زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے سچی محبت کرنے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے. جن کے بھی حقوق اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہیں، تمام کو ہر ایک کا حق ادا کرنے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے. جو کوتاہیاں گناہ ہم سے ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. گناہوں سے خالص توبہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. جو بیمار ہیں اللہ صحت عاجلہ دائمہ کاملہ عطا فرمائے. جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. جو جس دشمنوں کی اولاد ہیں اللہ تمام کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. ہمارے مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے قبرستانوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح توفیق دے کہ ہم دوسروں کے بھی جو حقوق بنتے ہیں، یہ پیغام جو پہنچانا ہے اس پیغام کو عمل کرتے ہوئے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر، اسلام پر قائم دائم رکھے، خاتمہ کا ایمان پر ہو. اللہ قبر کے عذاب سے بچائے، قبر کی نعمتیں عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، محض اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس کا مستحق بنائے. اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ